نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ سبق ہے جی قلقلہ کے بارے میں سوال کیا گیا۔ قلقلہ جو تجوید اور ناظرہ حفظ کے حوالے سے سوال ہے، قرآن پاک جب پڑھتے ہیں ہم تو حروف 29 ہیں جو، تو ان کے اندر مختلف صفات ہوتی ہیں۔ کسی میں صفت صفیر ہوتی ہے، کوئی حرف نرم ہوتے ہیں، کوئی سخت ہوتے ہیں اور درمیانے ہوتے ہیں کوئی حروف۔ ان میں سے حروف قلقلہ جو 5 ہیں، قاف طا با جیم دال، ٹھیک ہے جی۔ تو ان حروف میں جنبش کی صفت، یعنی جنبش، ہلنا، حرکت دینا، اس کو کہتے ہیں، فارسی کا لفظ ہے جنبش کرنا، جنبش۔ تو حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف طا با جیم دال حروف، ان کو قلقلہ کہتے ہیں۔ ان کو جب اکٹھا ملا کے پڑھتے ہیں تو ایک نام بن جاتا ہے قطب جدن یا قطب جدن، ٹھیک ہے جی۔ اکثر حضرات قراء حفاظ اساتذہ کرام قطب جدن بھی کہتے ہیں۔ بہرحال اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ قطب جدن کہیں کو قطب جدن کہیں، تو یہ مقصد کیا ہے کہ 5 حروف کو اکٹھا ایک ملا کے مجموعہ اس کو بنا دیا جاتا ہے تاکہ یاد رہنے میں آسانی رہے۔ تو فرماتے ہیں آواز کا مخرج میں جنبش کرنا، حرکت کرنا، ہلنا قلقلہ کہلاتا ہے جی۔ اور کہتے ہیں کہ 3 مراتب ہیں اس کے، قلقلہ صغریٰ، قلقلہ کبریٰ، قلقلہ اکبر۔ اب ہم کو قلقلہ سمجھ آ گیا تو صغریٰ کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا، قلقلہ کبریٰ یعنی وہ تھوڑا اس سے بڑا والا، اور اکبر کا مطلب جو سب سے بڑا یعنی زیادہ۔ اس میں مقصد ان کا کیا ہے کہ کہیں گے کہیں پہ تھوڑا سو قلقلہ ہوگا، آواز ہلے گی، کہیں پہ تھوڑی درمیانی تھوڑا سا زیادہ، اور کہیں پہ بہت زیادہ۔ قلقلہ صغریٰ کہتے ہیں کہاں پہ ہوگا جی؟ حروف قلقلہ ساکن حالت میں، حالت وصل میں آ جائے تو قلقلہ صغریٰ کہلاتا ہے۔ حالت وصل میں سوال کیا گیا کہ حالت وصل کیا ہے؟ مقصد کیا ہے کہ حروف کے، یعنی ایک لفظ ہے اس کے درمیان میں وہ اگر وہ طا آ رہا ہے، قاف آ رہا ہے، طا با جیم دال میں سے کوئی حرف آ رہا ہے تو وہ حالت وصل کہلائے گی۔ جیسے بطشہ، اس میں ساکن تو ہے لیکن حروف جو ہے حرف قلقلہ درمیان میں آ رہا ہے، اس کو حالت وصل کہتے ہیں۔ حالانکہ عام طور پہ حالت وصل ہم اس کو کہتے ہیں کہ ایک آیت میں جہاں پہ وقف ہے اس کو اگلے آیت کے ساتھ ملا کے پڑھنا، جہاں پہ نشانی ہے اور رموز اوقاف میں سے کوئی نشانی ہے اور اس کو وقف کیے بغیر اگلی آیت ملا کے پڑھنا، اس کو بھی وصل کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وصل کا معنی ہوتا ہے ملانا۔ تو یہ سوال بھی تھا ساتھی کا، بطشہ، کیونکہ یہ عبارت جہاں جو یہ 3 صورتیں ہیں یہ گوگل سے کاپی کی گئی ہیں، تو اس میں مزید بھی انشاءاللہ تفصیل آئے گی۔ تو بطشہ میں کہتے ہیں کہ آپ نے تھوڑا سا بطشہ کرنا ہے، بہت زیادہ قلقلہ نہیں کرنا، اسی طرح کہتے ہیں۔ بہرحال اس میں کوئی فرق نہیں اتنا زیادہ تھوڑا ہو جائے تو یہ کوئی اتنا بڑا جرم یا نہیں ہوگا، لیکن یہ ایک انہوں نے لکھی ہے ترتیب، احتیاط ہو جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے۔ آگے جو شد والی بات آئے گی اس میں خیال کرنا ہے۔ حروف قلقلہ دوسری جو بات ہے، ساکن حالت میں وقف میں آ جائے تو قلقلہ کبریٰ ہوگا۔ جیسے خلق ہوتا ہے جہاں پہ اس سے وقف کرتے ہیں تو خلق پڑھتے ہیں، جیسے اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ حالت وقف ہے، اس میں قلقلہ کبریٰ ہوگا، یعنی تھوڑی سی آواز زیادہ قلقلہ کی جائے گی، قلقلہ کی صفت کو زیادہ واضح کیا جائے گا۔ تیسری صورت ہے قلقلہ اکبر۔ حروف قلقلہ تشدید کی حالت میں، حالت وقف میں ہو تو وہاں قلقلہ اکبر ہوگا، جیسے وَتَبَّ، تبت یدا ابی لہب وتب، یہ
اصل میں ہے. تو اب اس پہ وقف کریں گے تو وہ کیا پڑھیں گے؟ تبت یدا ابی لہب وتب، یعنی زیادہ دیر ہم نے اس کو تھوڑی سی آواز شد کو بھی واضح کرنے کے لیے ہم نے قلقلہ زیادہ کرنا ہے، ورنہ ہر حرف جس پہ شد ہوگی اس پہ قلقلہ تو نہیں ہوگا نا، قلقلہ 5 حروف پہ ہی ہوگا، لیکن جس پہ شد ہوگی تو اس پہ زیادہ ہم نے قلقلہ کرنا ہے. یہ بات سمجھانا چاہ رہے ہیں. تو امید ہے اب بات کلیئر ہو گئی ہوگی. آج کا یہ سبق تھا. اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کو صحیح پڑھنے پڑھانے کی، سمجھنے سمجھانے کی توفیق عنایت فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.